اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے جتنے علاقوں میں اسلام پھیلا، یہاں پہ آج مسلمانوں کی آبادی 30 سے 35 کروڑ ہے، یہ سارے کے سارے عرب ملکوں سے نہیں آئے تھے، بلکہ یہاں کے ہی جو لوکل لوگ ہیں، جو خاندانی لوگ تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی لیے آپ دیکھو ہندوستان میں آپ سفر کر کے دیکھو، یہ کچھ علاقے ہیں جہاں کے مسلمان اردو زبان یا ہندی زبان میں بات کرتے ہیں یا بولتے ہیں۔ آپ کیرلا چلے جاؤ، وہاں کے مسلمانوں کو اردو ہندی نہیں آتی، وہ آپ کو ملیالم میں ہی بات کرتے ہوئے ملیں گے، اس لیے کہ یہ جو مسجد کے متولی ہیں، میں نے ابھی یوٹیوب پہ ان کا انٹرویو سنا تو وہ بھی انہوں نے ملیالم کے اندر ہی سنا ہے، ان کو بھی اردو اور ہندی نہیں آتی۔ آپ تامل ناڈو چلے جائیں، میرا وقت لگا ہوا ہے جماعت میں، ہم وہاں پہ پہنچے تو پورے تامل ناڈو کا جو مرکز ہے چینئی، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی جو بیان ہوتا تھا وہ تمل میں ہوتا تھا، بولے یہاں اردو کسی کو سمجھتی نہیں۔ ہم گشت میں ملاقاتوں کے لیے جاتے تھے تو ایک آدھا ٹرانسلیٹر ہمارے ساتھ میں چلتا تھا، اور وہ وہاں کے مقامی ساتھیوں سے جب ہم بات کرتے تھے تو وہ ٹرانسلیشن کر کے بتاتا تھا۔ آپ آندھرا پردیش چلے جائیے، ایک حیدرآباد شہر کو چھوڑ کر اور کچھ بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کر وہاں کے دیہاتوں کے لوگوں کو بالکل اردو ہندی نہیں سمجھتی، وہ لوگ سب تیلگو میں بات کرتے ہیں۔ میرا وہاں پہ بھی چلا لگا ہوا ہے، وہاں کے دیہاتوں میں بھی ہم لوگ جاتے تھے، وہاں کے لوگوں کو بالکل اردو ہندی نہیں سمجھتی تھی، ایک مقامی لوکل جو ہے ٹرانسلیٹر لے کر جانا پڑتا۔ اور سرنیم بھی آپ دیکھیں گے جیسے غیروں کے سرنیم ہیں، وہ پورے علاقے میں مسلمانوں کے سرنیم بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ کرناٹک چلے جائیے، وہاں کے مسلمانوں کو بھی جو بڑے بڑے شہر ہے، بنگلور ہے، میسور ہے، یا جہاں پہ اردو مدرسے اسکول ہے، ان کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ آپ اگر دیہاتوں میں گھسیں گے، وہاں کے مسلمانوں کو بھی جو ہے بالکل پتہ نہیں ہے کہ اردو اور ہندی کون سی زبان کا نام ہے، اس لیے کہ میرا وہاں پہ بھی وقت لگا ہوا ہے۔ ہم لوگ دیہاتوں میں تھے، ملاقاتوں کو جاتے تھے تو کنڑ میں بات کرنا پڑتی تھی، مجھے تو کنڑ نہیں آتی تھی، لیکن ایک میرے اسٹوڈنٹ تھے وہ کنڑ میں بات کرتے تھے، معلوم ہی نہیں ہے ان کو۔ اگر یہ عرب سے آئے ہوئے یا باہر ملکوں سے آئے ہوئے مسلمان تھے تو پھر ان کو یہاں کی لوکل زبانیں کیسے آتی؟ یہ سب یہیں کے پیدا ہوئے مسلمان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دے کر اسلام قبول کیا۔ اور مہاراشٹرا کو لے لیجئے، یہ مراٹھواڑہ اور کچھ علاقوں کو چھوڑ دیں گے، آپ اگر کوکن وغیرہ میں جائیں گے تو وہاں کے مسلمان بھی مراٹھی میں بات کرتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو بھی اردو ہندی نہیں آتی ہے، وہ بھی مراٹھی میں بات کرتے ہیں۔ اور آپ ان کے سرنیم دیکھیں گے تو یہ شیخ سید پٹھان، اگر دو چار مسلمانوں کے سرنیموں کو ہم چھوڑ دیں گے، ملک کے تمام علاقوں کے اندر آپ کو مسلمانوں کے اور غیروں کے سرنیم سیم ٹو سیم ملیں گے، سیم ٹو سیم۔ یہاں تک کہ سرنیم تو ہمارے علاقوں میں آپ کو ملیں گے، مطلب کوکن وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، میرا ایک شاگرد ہے، اس کا سرنیم گڑکری ہے، بہت سارے میرے جان پہچان والے ہیں، ان کا سرنیم ہے نائک ہے، کسی کا دیش پانڈے ہے، کسی کا دیشمکھ ہے، کسی کا سرنیم جو ہے، جو غیروں کے سرنیم ہے وہی مسلمانوں کے ملیں گے، جیسے پارکر ہے، غیروں کا بھی ہے، مسلمان کا بھی سرنیم وہی ہے۔ اور نیچے کے علاقے میں آپ جائیں گے تو مسلمانوں کے نام بھی آپ کو غیروں کے ناموں پر ملیں گے، مسلمان اور غیر کے نام میں بھی کوئی فرق نہیں، جیسا اس کا نام ویسی مسلمان کا نام، لیکن جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہاں تک کہ اگر آپ یو پی بہار میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے سرنیم بھی غیروں کے سرنیموں کی طرح سے، اس لیے کہ میرا ایک یو پی میں بھی چلا لگا ہوا ہے، وہاں پہ ہمارے ساتھ میں مقامی ایک دو بزرگ لوگوں کو جوڑ دیے تھے۔ میں نے وہ چچا سے پوچھا، میں بولا چچا تمہارا سرنیم کیا ہے؟ بولے میں شتریہ ہوں۔ میں بولا نہیں، میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ بولے ہمارے یہاں پہ یو پی میں مسلمانوں میں بھی برہمن، شتریہ اور دلت تینوں کاسٹ کے لوگ ہیں، بولے تو میں شتریہ ہوں۔ میں بولا اچھا ٹھیک۔ تو مسلمانوں میں بھی وہاں پر بولے، میں بولا آپ کا ایسا کیسا سرنیم ہے؟ کیونکہ بولے ہم لوگ سب اسلام میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے۔ تو ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی صوبے کے رہنے والے ہو، کسی بھی ریاست کے رہنے والے ہو، کسی بھی شہر کے رہنے والے ہو،
یہاں کے رہنے والے تمام کیا تمام مسلمان اسی ملک کے رہنے والے، یہاں پہ کوئی مسلمان رہنے والا وہ باہر سے آیا ہوا نہیں ہے جو آج اسلام کے دشمن مسلمانوں کے خلاف آواز لگا رہے کہ بولے ہاتھ میں لنگی منہ میں پان بھاگو ملا پاکستان، ایسی آوازیں لگ رہی ہے۔ میں بے وقوف نہیں ہوں آپ کے سامنے یہ ٹاپک پہ بیان کرنے والا، یہ سب باتیں چل رہی ہے، اس کے لیے مجھے آج خاص طور پہ اس ٹاپک پہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایسے پمفلیٹ بانٹ کر تقسیم کیے جا رہے ہیں جس میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ میں لنگی منہ میں پان بھاگو ملا پاکستان۔ ہمارے خلاف ایسی آوازیں لگ رہی ہیں، ہم کیوں پاکستان بھاگیں گے؟ حالانکہ اس ملک کے جو برہمن اور جو آریے ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں برما سے، وہ آئے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں سے جنہوں نے آ کے ہندوستان کے اندر مقام کیا اور قیام کیا، لیکن یہاں کا جو مسلمان ہے وہ باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، وہ خود اسی ملک کا مسلمان ہے، اس نے اسی دھرتی سے جنم لیا ہے اور اسی مٹی کے اندر وہ مسلمان ملایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ باہر سے آئے تھے ان کی تعداد آٹے میں نمک کی طرح تھی، اور وہ کون لوگ تھے جو آئے، انہوں نے یہاں پہ حکومت کی، اور حکومتیں بھی کب انہوں نے کی؟ یہاں پر اسلام پورے ملک میں پھیلنے کے بعد۔ اسلام ان کے ذریعے سے ہندوستان میں نہیں آیا، اسلام صحابہ کے ذریعے سے آیا، اسلام تابعین کے ذریعے سے آیا، اسلام بزرگان دین اولیاء اللہ کے ذریعے سے آیا۔ اسی لیے آپ ہمارے ملک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ اس ملک میں اسلام کس کے ذریعے سے پھیلا، بادشاہوں کے ذریعے سے یا اللہ والوں کے ذریعے سے؟ بادشاہ کب آئے اس ملک میں؟ 12ویں صدی عیسوی میں پہلی مرتبہ شہاب الدین غوری نے اس ملک کے اندر حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے تو اسلام کیرلا اور گجرات کے راستے سے آ چکا تھا، پھر اس نے یہاں پر حکومت کی بنیاد رکھی، اور کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ میں؟ چند مٹھی بھر اس کے فوج کے لوگ تھے، باقی تو مسلمان پہلے سے یہاں پر موجود تھے۔ اور مسلمان انہوں نے اسلام کی محنت نہیں کی، انہوں نے حکومت قائم کرنے کی محنت کی، دین کی محنت اللہ والوں نے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ چلے ڈھاکہ سے تو اجمیر تک انہوں نے سفر کیا۔ اس ایک سفر کے درمیان میں وہ جس گاؤں میں جاتے تھے پورے کے پورے علاقے کے لوگ ان کی خدمت میں آتے تھے اور ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کتنے لاکھ لوگوں نے؟ 90 لاکھ لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام میں اور ایمان میں داخل ہوئے، صرف ایک سفر کی برکت سے جو انہوں نے ڈھاکہ سے لے کے تو اجمیر تک کا کیا۔ اور وہ زمانے کے راجہ مہاراجہ بھی ایسے تھے کہ ان کو بھی مسلمانوں سے محبت تھی اور اللہ والوں سے وہ محبت کرتے تھے، اس لیے وہاں کا جو بادشاہ، وہاں کا جو راجہ تھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھنے کا ارادہ کیے تو اجمیر کا راجہ ان کے قدموں میں آ کے گر گیا اور اس نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ اسی شہر میں بس جائیے، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود سے اجمیر میں نہیں رکے، اجمیر تو ایک راستے میں پڑا ہوا ریلوے اسٹیشن تھا یا ایک مقام تھا جہاں پہ تھوڑے دن وہ رک گئے، اب آگے بڑھنے والے تھے۔